علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ایسا سوال کرنا کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ کارہا، یہ جو سوئلہ کے اندر سوال ہے اس کی صفت ہے۔ اچھا جی، یا پھر اشیاء کی بنانا پڑے گی کہ جو اشیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی۔ لفظ اشیاء غیر منصرف ہے، یعنی اس کے غیر منصرف ہونے پر اتفاق ہے۔ آگے وجہ میں اختلاف ہے کہ غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اس واسطے اتفاقی طور پر اسے اشیاء یہاں غیر منصرف جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ناپسند کیوں کیا؟ تو سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں تھے، دوران سفر ایک ساتھی ان کے جنبی ہو گئے اور ان کے سر میں زخم تھا۔ تو چونکہ ابتدائی طور پر ابھی احکام بیان ہو رہے تھے اسلام کے، تو انہیں جتنا پتہ تھا اس کے مطابق ان ساتھیوں نے اپنے اس ساتھی کو کہا کہ تجھ پر جو غسل فرض ہے تو سر دھونا بھی فرض ہے، اگرچہ سر میں زخم ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی جہاد کی وجہ سے کوئی زخم ہوگا تو وہ اسی غسل سے ہی فوت ہو گئے، یعنی سر کا زخم ایسا خطرناک تھا کہ جب پانی پڑا تو اس سے وہ فوت ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا تو آپ نے جھڑکی دی اور ناراضگی کا اظہار کیا، قاتلوہ قاتلہم اللہ، کہ یہ جو پاس لوگ تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے، یعنی انہوں نے غلط مشورہ دیا اور غلط مسئلہ بتایا۔ قاتلوہ قاتلہم اللہ۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا ہلا سالوا اذا جاہلوا، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ یعنی اس وقت یہ پوچھ لیتے تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، بیمار کی شفا سوال میں ہے، یعنی سوال کرنا اتنی بڑی سعادت ہے اس میں، یا اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے حدیث بیان کرنے کا کہ سوال کرنے کی تو بڑی تعریف کی گئی ہے کہ سوال کرنا اچھا ہے، سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہاں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کو ناپسند کیوں فرمایا؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کارہا، جب خود ہی سوال کرنے کی فضیلت بتائی ہے تو یہاں سوال کرنے کی مذمت کس لیے فرمائی ہے؟ اس کا جواب کہ ایک ہے سوال ضروریات دین سے اور دوسرا ہے امر غیر ضروری کے بارے میں جو دین کے لحاظ سے غیر ضروری، تو وہاں انما شفاء العی السؤال، وہاں جو سوال ہے وہ امر ضروری فی الدین کے بارے میں ہے اور نہیں کیا گیا تھا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اور یہاں جو سوالات ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے تو یہ ضروریات دین سے نہیں تھے، اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناپسند فرمایا۔ تو دینی امر کے بارے میں تو سوال کرنا واجب ہے، اور باقی جو ہے اس کے بارے میں پھر آگے دیکھنا پڑے گا کہ یعنی اس کا وقت ہے یا وہ خود اس کی ضرورت ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کسی اہم موضوع میں مصروف ہیں، تو کس وقت کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو انما شفاء العی السؤال، اس کا ایک محدود دائرہ کار ہے، ضروریات دین میں سے جو سوال ہے
وہ اس کے لحاظ سے ہے، اور یہ جو قاریہ ہے یہ غیر ضروریات دین کے لحاظ سے ہے۔ اور کبھی یعنی یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ ایک سوال ہے جس کا تعلق پنجابی میں خلاصہ بنتا ہے پانی میں مدھانی، یعنی وہ پانی وچ مدھانی دا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ دودھ میں مدھانی تو اس کا فائدہ ہے۔ اس واسطے سوال کا فرق ہے۔ فلما اکثر علیہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کیے گئے اور تھے غیر ضروری، یا جو پوچھ رہے تھے وہ ان کا جواب ہضم نہیں کر سکتے تھے، یا جواب دینا اس وقت مناسب نہیں تھا، یہ کئی صورتیں اس میں موجود تھیں۔ فلما اکثر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات کی کثرت کی گئی تو غاضبہ، اب غصے میں آ گئے۔ اب غصے میں اس لیے نہیں کہ جواب نہیں آتا تھا معاذ اللہ، نہیں، غصے میں اس لیے کہ ان سوالات کا موقع نہیں تھا۔ مثلا ایک پوچھ رہا تھا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ ایک شخص پوچھ رہا تھا میری اینہ ناقتی، میری اونٹنی گم گئی ہے، اونٹنی کہاں ہے؟ تو اس طرح کے سوالات تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا سلونی اما شئتم، پوچھ لو مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے۔ فقال رجل من ابی، ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ دوسرا شخص بولا، اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، کہ تمہارے والد کا نام سالم ہے جو کہ شیبہ کے غلام ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر غصہ، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ اب اگلی حدیث کے ساتھ پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، جو امام یا محدث کے پاس گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے جس نے گفتگو کی، گھٹنوں کے بل، ایک تو ہے نا پورا کھڑا ہونا، گھٹنوں کے بل ہے نصف کھڑا ہونا، پتہ ہے نا گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کا، تو مطلب گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے ہوں، فولڈ وہاں سے اس نے اپنی ٹانگ کو کیا ہوا ہو، اور جس طرح دو زانو بیٹھتے ہیں یا قاد میں یا چوکڑی مار کے وہ صورتحال نہ ہو، صرف پاؤں اور گھٹنے جو ہیں وہ زمین پہ لگے ہوئے ہوں، اور گھٹنوں سے لے کر آگے وہ اس فولڈ نہ کیا ہو بلکہ اس کے ران سیدھے کھڑے ہوں، ایسی حالت میں بولنا بھی ہنگامی طور پر جائز ہے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ بولے تو پھر محدث اور امام کے پاس بھی بولا جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا سلونی سلونی سلونی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے۔ آگے اس سے ملتا جلتا باب ہے تفسیر القرآن میں، جو بخاری کی تفسیر القرآن ہے، کتاب تفسیر القرآن، اس میں ہے باب قولہ تعالی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم
ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر انہیں تمہارے لیے زہر کیا جائے تو تمہیں برا لگے، ان کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ تو مجموعی طور پر یہ جو ہے وہ اس حدیث کے حصے جو ہیں وہ بخاری میں 13 جگہ پہ یہ موجود ہے، 2 یہ اور 11 ان کے علاوہ جو ہیں اس کے مقامات ہیں۔ اور اس کا جو تفصیلاً اس کا جو شان نزول ہے وہ تفسیر خازن میں موجود ہے، اور اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ پھر آگے بخاری شریف میں بھی ہیں، اگرچہ وہ اجتماعی طور پر خازن کا سارا جو ہے وہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن خاص حصے امام بخاری نے بھی اپنی شرائط کے مطابق ان کا ذکر کیا۔ اچھا جی، تو سلونی اما شئتم، جو بھی چاہو تم مجھ سے پوچھ لو۔ تو آگے آئے گا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ۔ لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے کہ تم جو بھی مجھ سے پوچھو گے، جس طرح کا بھی سوال کرو گے آج سے لے کر قیامت تک، تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ۔ تو اس کے ساتھ پھر خازن کو ملا کے کل پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ اور اس کے اگلے جو مقام ہیں وہ بیان کریں گے۔ باب من اعاد الحدیث ثلاثا، جس نے بات کو دہرایا 3 مرتبہ، لیفہم عنہ، تاکہ وہ بات اس کی طرف سے سمجھی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور فما زال یکررها، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دہراتے رہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا حل بلغت، تو کیا میں نے بات پہنچا دی ہے؟ تو دوبارہ فرمایا حل بلغت، تو پھر فرمایا حل بلغت۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے کہ دہرانا کلام کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مروی ہے کہ آپ جس وقت گفتگو فرماتے تھے اعادہا ثلاثاً، تو 3 مرتبہ بات کو دہراتے تھے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات آپ سے سمجھی جاتی۔ اور جس وقت آپ کسی کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، تو سلام کہتے تھے 3 بار۔ اچھا جی، تو 3 سلام کیا ہیں؟ ایک ہے استئذان کے وقت، بس دروازے سے باہر اندر آنے سے پہلے، ایک وہ سلام ہے، اور دوسرا ملاقات کے وقت، اور تیسرا واپسی کے وقت۔ اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے۔ باقی یہ جو اذا تکلم بکلمۃ اعادہا ثلاثا، تو یہاں کلمہ سے مراد وہ نہیں ہے جو کافیہ میں کلمہ کی تعریف ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ یہاں کلمہ سے مراد کلام ہے، کلمہ سے مراد کلام ہے، یعنی ایسا کلام کہ جو کسی ایک حکم یا کئی احکام پر مشتمل ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے۔ مثلا حل بلغت، تو یہ کلمہ نحوی کلمہ نہیں ہے بلکہ نحوی کلام ہے،
لیکن حدیث کے لحاظ سے جو لفظ کلمہ ہے وہ کلام پر بھی بولا جاتا ہے، اور ایسے ہی قرآن مجید میں بھی لفظ کلمہ کلام پر بولا گیا ہے۔ اچھا جی، تو اب حل بلغت، تو یہ جہاں حکم ہے تو اس کا تکرار مستحسن ہے کہ حکم کا ابلاغ صحیح ہو جائے۔ یہ نہیں کہ مثلا لفظ حل ہے تو یہ فرمائے حل حل حل، کلمہ تو یہ بھی ہے لیکن یہ کلام نہیں ہے۔ حل بلغت تو یہ کلام ہے، تو اس کے اندر حسن ہے، اور یہ تکرار فرماتے تھے یا دہراتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ رہے کیا میں نے بات پہنچا دی ہے۔ تو کلمہ سے مراد نحوی یا اصطلاحی کلمہ نہیں ہے، بلکہ عرفی کلمہ جو کہ کلام پر مشتمل ہے وہ مراد ہے۔ ان ھذی کلمہ ہوا قائلھا، تو وہاں بھی قرآن مجید میں جو ہے پوری گفتگو کو کلمہ کہا گیا ہے۔ جو ایک بندہ کر رہا ہے تو کہا جائے کہ یہ اس کے منہ کی بات ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، جو سفر ہم نے کیا تھا، فَأَدْرَكَنَا، آپ نے ہمیں پایا، یعنی ہم آگے نکل گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں پایا۔ حال یہ ہے کہ ہم نماز کو تنگ کر چکے تھے، یعنی نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا، نماز عصر کا، اور ہم وضو کر رہے تھے، اور ہم شروع ہو گئے کہ اپنے قدموں پر مسح کرنے لگے، یعنی ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے تو ایڑیاں بالکل خشک رہ گئیں، یعنی قدموں کے اوپر پانی تھوڑا تھوڑا پھیر رہے تھے، ہاتھ سے ہاتھ پانی والا پھیر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار۔ تو یہ کلام ہے جو آپ نے دہرایا 2 بار یا 3 بار فرمایا کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ تو اب اس میں ایک حکم ہے، اس حکم کے ابلاغ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تکرار کیا، اور یہ بتایا کہ اگرچہ ٹائم تھوڑا ہو پھر بھی پورا پاؤں دھونا ضروری ہے، چھٹی نہیں ہے کہ ایڑی چھوڑ دی جائے اور جو باقی پاؤں تو دھویا جائے اور ایڑی نہ دھوئی جائے تو پھر اس ایڑی کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اپنے ایڑی کو جہنم کا مستحق نہ بناؤ۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ رفع الصوت بالعلم، کہ علم کی آواز جو ہے اس کے لیے علم کی گفتگو آواز بلند کرنا یہ سنت ہے، کہ پہلے آیا ہے کہ فنادى بأعلى صوته، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بلند آواز کے ساتھ فرمایا ویل للعقاب من النار۔ تو اس طرح ضرورت کے پیش نظر علم پر مشتمل کلام کے لیے آواز بلند کرنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، بندے کا اپنی لونڈی کو تعلیم دینا اور اپنے اہل کو تعلیم دینا۔ حضرت عامر شعبی کہتے ہیں، عامر شعبی، تو شعب یہ یمن کا ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف منسوب شعبی ہے۔ یہ معروف تابعی ہیں۔ کون؟ عامر، یہ عامر شعبی ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر شیعہ جانوروں میں ہوتے تو گدھے ہوتے، اور اگر پرندوں میں ہوتے تو رخم ہوتے، تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور ایک لحاظ سے یہودی ان سے اچھے ہیں کہ وہ یہودی تو ہیں مگر روافض نہیں ہیں، کہ وہ اپنے نبی کے اصحاب کے بارے میں وہ ایسا نہیں سوچتے جیسا یہ سوچتے ہیں،
اور ایسے ہی نصارہ تو ضرور ہے مگر روافض نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہ کچھ نہیں کہتے جو یہ اپنے رسول علیہ السلام کے اصحاب کو کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عامر شابی جو ہیں انہوں نے 50 صحابہ کی زیارت کی تھی، تو یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے بندے وہ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی یہ ان کی موج ہے شریعت میں کہ اللہ نے ان کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اہل کتاب کا بندہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتر چکی تھیں ان کا ماننے والا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ جائے تو ڈبل ایمان ہے اس کا۔ رجل من اہل الکتاب، مثلا کرسچن ہے اور مسلم ہو جائے تو ڈبل اجر ہے، یہودی ہے مسلم ہو جائے ڈبل اجر ہے۔ کیوں؟ آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد، ایک اجر اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، دوسرا اجر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر ڈبل کافر، کہ نہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوتا تو سرکار کا بھی پڑھتے، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تو اس بنیاد پر وہ اہل کتاب ڈبل کافر ہے، جس طرح کے حدیث تم نے پہلے سنی ہوئی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ وہ سنن ابی داؤد میں کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الروم، باب روم کی لڑائی کی جنگ، حدیث ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا بیٹا صحابی روم کے جہاد میں شہید ہو چکا تھا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو کیا ملے گا شہادت کی، یہ جو اس کی جان چلی گئی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لبنے کے اجرا شہیدین، تمہارے بیٹے کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے، یعنی اتنا سعادت مند ہے تمہارا بیٹا، جان ایک نکلی ہے شہادتیں 2 مل گئی ہیں۔ ویسے ایک جان پر ایک ہی شہادت ہوتی ہے، لیکن تمہارے بیٹے کی جان ایک نکلی ہے، شہادتیں 2 مل گئی ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ پھر میرے بیٹے کو کس طرح 2 مل گئی ہیں؟ تو فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ شہادت جو ہے اس کا میرٹ بنتا ہے کہ ایک مسلمان کن لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اگر وہ سنگل کافر تھے تو شہید بھی سنگل ہے، اگر شہید کرنے والے ڈبل کافر تھے تو پھر شہید بھی ڈبل ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہماری جنگیں ہوتی رہی ہیں، احد، پہلے بدر، احد، خندق، ان میں جو شہید ہوئے یہ سنگل کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے، کہ وہ مشرکین مکہ تھے جن کے خلاف لڑتے ہوئے یہ میرے صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ جو غزوہ روم میں تمہارا بیٹا شہید ہوا یہ ڈبل کافروں کے ہاتھوں شہید ہوا، کہ وہ اہل کتاب تھے جن کے مقابلے میں لڑتے لڑتے تمہارا بیٹا شہید ہوا، کیونکہ یہ ڈبل کافروں کا مقابلہ کرنے نکلا تھا، تو رب نے شہادت بھی ڈبل عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سیاستہ میں سے سنن ابی داؤد
کتاب الجہاد باب غزوۃ الروم، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اگر کلمہ پڑھ جائیں تو ڈبل مومن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں تو ڈبل مومن ہے، اور اگر نہ پڑھیں تو پھر ڈبل کافر ہیں۔ پھر اپنے نبی کا کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہوتا، اس میں بھی وہ جھوٹے قرار پاتے ہیں، تو وہ ڈبل کافر ہیں۔ اب یہ ڈبل کافروں کو طاہر القادری نے مومن قرار دیا، اس کے نزدیک جو ہیں وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں وہ مومن ہیں، حالانکہ ان کو مومن کہنا یہ قرآن کی بھی خلاف ورزی ہے، حدیث کی بھی خلاف ورزی ہے، چونکہ وہ صرف کافر نہیں بلکہ ڈبل کافر ہیں کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج تک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صرف کافر نہیں بلکہ ڈبل کافر ہیں، جبکہ طاہر القادری یا غامدی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے انہیں یہ سہولت دی ہوئی ہے، خود سہولتیں ان سے لینے کے لیے کہ وہ مومن ہیں، وہ اہل کتاب ہیں تو مومن ہیں، تو اہل کتاب ہونے کا مطلب اور ہے اور مومن ہونے کا مطلب اور ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس وقت ڈبل کفر ہے تو پھر سختی بھی ان کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ وہ تو پھر یعنی جو بعض احکام مستثنیٰ ہیں کتاب کی وجہ سے کہ فرق رہے کہ اتری ہوئی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ اس جہت میں یعنی فرق دیا گیا، اور وہ بھی یعنی نکاح کے لحاظ سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو صحابہ ہیں انہوں نے اس کا پھر عوارض کی بنیاد پر عملاً انکار کیا کہ نہ کیا جائے ان کے ساتھ۔ اچھا جی، تو ان کے کافر ہونے پر اتفاق ہے شریعت میں 14 صدیوں میں، اہل کتاب کے کفر پر کسی کا اختلاف نہیں، سوائے یہ غامدی اور طاہر القادری جیسے موجودہ لوگوں کے۔ ماضی میں ان کو ساری امت کافر ہی مانتی آئی ہے، ہاں مشرک ہونے میں اختلاف رہا، کیا یہ مشرک ہیں یا مشرک نہیں ہیں؟ تو مشرک ہونے میں کچھ لوگوں نے ائمہ نے ان کے مشرک ہونے کو بیان کیا، کچھ نے غیر مشرک ہونے کو بیان کیا، تو مشرک ہونا اختلافی ہے مگر ان کا کافر ہونا اتفاقی ہے۔ اچھا جی، تو ایک تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، دوسرا عبد مملوک کہ جو کسی کا غلام ہے، جب وہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے مالکوں کا حق، مثلا زر خرید غلام ہے تو مالکوں نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ 20 بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، تو وہ 20 بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتا ہے، ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا حق بھی، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی عام بندے کو نمازیں پڑھنے پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس کو ملے گا، وہ جو اتنا کام کر کے مالکوں کا پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر رجل کانت عندہ امۃ، اس کے پاس لونڈی تھی، فأدبہا، تو اس نے اسے ادب سکھایا، لونڈی کو ادب سکھایا، فأحسن تأدیبہا، اور بہت اچھے طریقے سے اسے ادب سکھایا، وعلمہا، اسے تعلیم دی، کس کو؟ لونڈی کو، اور اچھے طریقے سے تعلیم دی، ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجہا، پھر اس سے شادی کر لی، فلہ اجران، تو اس بندے کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ یعنی اگر وہ اس کی لونڈی رہتی اور ان پڑھ رہتی، یا اس کی لونڈی رہتی اگرچہ پڑھا دیتا لیکن اسے وہ آزاد نہ کرتا تو ایک اجر رہتا، اس نے اسے آزاد کیا اور پھر آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کی، چونکہ جو زر خرید لونڈی ہے
یعنی اب تو وہ زمانے میں پائی نہیں جاتی، دنیا میں لونڈی ہے ہی نہیں، کیونکہ صدیوں سے جہاد بند ہے، اور جو پہلے غلام تھے وہ اسلام میں کئی کفارے ہیں جن میں غلام آزاد کیے جاتے ہیں، تو وہ کفاروں میں آزاد ہوتے ہوتے غلام لونڈیاں ختم ہو گئے، اور آگے غلام بننے کا سلسلہ بند ہو گیا، جو جہاد کے نتیجے میں غلام بنتے تھے۔ تو آج یعنی کتابوں کے وہ سارے باب ہی معطل ہوئے ہیں جو غلاموں کی اقسام اور غلاموں کے احکام کے بارے میں ہیں۔ تو جو لونڈی ہے اس کا جو مالک ہے، اگر اس نے لونڈی کا کسی کے ساتھ نکاح نہ کیا ہو تو خود وہ اس سے وطی کر سکتا ہے، اسے اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں، یہ تب کہ جب اس نے لونڈی کا کسی کے ساتھ نکاح نہ کیا ہو، اور اگر لونڈی کا کسی کے ساتھ نکاح کیا ہو تو پھر خود اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا، وہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے اسی کی وہ بیوی اس کی شمار ہوگی، لونڈی اس کی شمار ہوگی، اور اگر اس کو آزاد کر دے تو اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، یعنی اپنا نکاح، جب اور کسی کا نکاح نہ ہو اور آزادی میں مثلا ایک جوڑا ہے، ایک دونوں غلام ہیں، جب عورت کو آزادی مل جائے تو اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ پہلے اس غلام خامد کے پاس رہے یا نہ رہے۔ تو بہرحال یہاں یہ ہے کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا اگر اس نے کسی خاتون کے ساتھ یہ احسان کیا۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورتوں کا کتنا اہتمام ہے شریعت مطہرہ کے اندر، کہ جس کی وجہ سے ایک عورت کے ساتھ حسن سلوک پر ڈبل ایمان کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے اس کا اسلام میں یعنی جو زر خرید غلام ہے اور اسے آزادی نہیں ملی اور وہ اسی میں فوت ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان العبد يدخل الجنة قبل مولاه ب70 خریفہ، کہ عبد جو ہے وہ اپنے مولا سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کا مولا کہے گا یا رب یہ تو میرا غلام تھا اور میں باہر ہوں اور یہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن جازیتہ بعملہ، میں نے اس کو اس کے عمل کی جزا دی ہے، وجازیتک بعملک، اور میں نے تجھے تمہارے عمل کی جزا دی ہے، تو اپنے عمل کی بنیاد پر اس بات کا مستحق ہے کہ اسے 70 سال تم سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے۔ ثم قال عامر، پھر حضرت عامر نے کہا، کس کو؟ سہل بن حیان کو، آتیناکہا بغیر شیئن، یہ خوش طبی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے یہ حدیث تجھے مفت میں پڑھا دی ہے، قد کان یرکب فیہا فیما دونہا الی المدینہ، حالانکہ اس سے چھوٹی پڑھنے کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور ہم نے تجھے مفت میں ہی پڑھا دی ہے۔ باب وعظۃ الامام النساء و تعلیمہن، امام کا عورتوں کو واعظ کرنا اور عورتوں کو تعلیم دینا۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، یا دوسری روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ ان کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچ رہی،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ واز کیا اور انہیں صدقے کو حکم دیا، تو عورتیں شروع ہو گئیں اپنے زیور اتار کر دینے کو، تلکل قرطہ والخاتم، کانوں میں ڈالنے والا پہننے والا جو زیور ہے، بالیاں اور انگوٹھیاں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے پلو کے اندر وہ سونا اکٹھا کر رہے تھے۔ تو ترجمۃ الباب عورتوں کو واز کے لحاظ سے ثابت ہوا۔ باب الحرص علی الحدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ فیض یاب ہونے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ والا سعادت والا کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامۃ، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا یہی گمان تھا کہ یہ بات مجھ سے آپ کے سوا کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، آپ سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس واسطے کہ جو آپ کی حدیث کے بارے میں حرص ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن ہر وہ بندہ میری شفاعت سے فیض یاب ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے پڑھا ہے، اسے میری شفاعت ملے گی۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد صرف اتنا نہیں بلکہ پورا کلمہ ہے، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ جو پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اتنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس بات پر اجماع ہے۔ مسلمان تب ہوگا، ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں تب داخل ہوگا جب یہ کلمہ پورا پڑھے گا۔ اور جو اتنا حدیث میں یہ اس طرح کا ذکر ہوتا ہے تو پھر یہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے بسم اللہ، ایسے ہی پورے کلمے کا مخفف ہے لا الہ الا اللہ۔ مراد یہ نہیں کہ اتنا ہی پڑھے، پورا پڑھے، لیکن ذکر کرتے اس کا نام، جس طرح سورہ اخلاص کو قل هو اللہ کہہ دیتے ہیں تو مراد پوری صورت ہے، تو ایسے ہی یہاں بھی مراد پورا کلمہ ہے۔ باب کیف یقبض العلم، علم قبض کیسے کیا جائے گا، یعنی مستقبل کی خبر، علم قبض کیسے کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر بن حزم کی طرف یہ لکھا، امام عادل جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ابو بکر بن حزم جو قاضی تھے ان کی طرف لکھا کہ دیکھو جو بھی تمہیں حدیث ملے اسے لکھ لو، یعنی تدوین حدیث کا حکم دیا حضرت عمر بن عزیز نے۔ کیوں؟ فرمایا فإنی خفت دروس العلم، مجھے علم کے نشان مٹنے کا خدشہ ہے۔ دروس ایک تو ہوتا ہے درس کی جمع دروس، یہ دروس مصدر، اور اس درس اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے نشان مٹنا، اس دروس کا معنی کیا ہے؟ نشان مٹنا، کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں علم کے نشان مٹ نہ جائیں، تو لہٰذا اس کے لیے لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ حدیثیں لکھی جائیں۔ وَذِهَابَ الْعُلَمَاءِ، مجھے خطرہ ہے کہ علماء چلے جائیں گے تو علم ساتھ ہی چلا جائے گا۔ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ،
اور نہ قبول کرو مگر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باقی کسی کا قول نہ لکھو، اور علم پھیلاؤ، اور تم اس بارے میں بیٹھو یہاں تک کہ جو نہیں جانتا اس کو علم دے دیا جائے۔ اگلا جملہ بہت حکمتوں پر مبنی ہے آج تک، قیامت تک۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، اس وقت تک علم ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ سر نہ بن جائے، یعنی اگر علم زبانوں پہ آنا بند ہو جائے، ہر کوئی کہے مجھے آتا ہے، زبان پر علم نہ آئے تو پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی علم کا تکرار ضروری ہے، علم کا بیان ضروری ہے، علم کی تعلیم ضروری ہے، علم کی تدریس ضروری ہے۔ اب جو متعلم ہے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، ابھی جو معلم ہے اس کے پاس ہے، اور معلم کے پاس جو ہے یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کب؟ اگر یہ راز بن گیا، اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، جب بھی کہا جاتا ہے وہ کہتا سب کچھ آتا ہے مجھے مگر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اب آج نہیں بیان کرتا، میں پھر کبھی بیان کروں گا، تو وہی علم رفتہ رفتہ مر جائے گا اس کے سینے میں، کیونکہ وہ اسے زبان پہ نہیں لا رہا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب کو کہا کہ جو علم ہے وہ بیان کیا کرو، کیونکہ اگر علم جو ہے وہ بیان نہ ہوا تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ علم زندہ تب رہتا ہے جب زبان بھی اسے لایا جائے، جس کے سینے میں ہے وہ بولے، اگلے سنیں، ان کو حاصل ہو جائے گا، اس کا زندہ رہے گا، اور آگے جنہیں حاصل ہوا ان کا پھر زندہ تب رہے گا، وہ بولیں۔ یعنی پہلے آپس میں تکرار کریں، پھر تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو تو پھر علم زندہ رہے گا۔ اور اگر سارے اسی پہ اکتفا کرتے رہیں کہ ہمیں آتا ہے، سینے میں سب کچھ موجود ہے، تو جب بیان نہ ہو تو پھر علم ہلاک ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہی آپ حساب لگا لیں کہ قرآن مجید کا حفظ جو ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے ذہنی طور پر سوچتا رہے، تلاوت ذہنی طور پر کر لے، زبان پہ نہ لائے، تو آہستہ آہستہ کو سب بھول جائے گا۔ اگر زبان پہ لائے گا تو پھر اسے یاد رہے گا۔ اگر قرآن مجید بطور تلاوت زبان پہ نہیں لاتا تو وہ حفظ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی دیگر علوم جو ہیں جب وہ بیان ہوتے رہیں گے تو پھر باقی رہیں گے۔ تو یہ اس وقت کہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ راز نہ بن جائے، سر نہ بن جائے۔ تو اسے سر نہ بننے دو بلکہ اس کو ظاہر رکھو۔ آگے ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ علم چھینے گا نہیں کہ لوگوں سے چھین لے، یعنی ایک دن کوئی عالم ہو دوسرے دن جاہل بن گیا ہو، یا رات عشاء کے ٹائم عالم ہو اور معاذ اللہ صبح جاہل بن گیا ہو، اس طرح اللہ نہیں کرے گا۔ یعنی مطلب یہ عادت جاریہ نہیں ہے، اگرچہ اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، ایسا دستور نہیں ہے۔ تو دستوری طور پر علم کیسے قبض ہوگا؟ کہ علم والے قبض ہو جائیں گے۔ لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ علم قبض کر لے گا علماء کو قبض کر کے، کہ علماء اٹھیں گے زمین سے تو سینوں میں علم بھی ساتھ ہی لے جائیں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ علماء دن رات اپنا فیضان جاری رکھیں، کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت ان کو اٹھا لیا جائے، تو وہ اپنا کئی سالوں کا پڑھا ہوا ساتھ ہی قبر میں نہ لے جائیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے فیض لینے والے غیر حاضری نہ کریں، مسلسل ان سے لیتے رہیں کہ پتہ نہیں کہ علم کا وہ حصہ کب زمین سے اٹھ جائے اور زمین اس سے محروم ہو جائے۔ تو اس طرح کر کے مثلاً جو صحابہ کے علماء تھے جب زمین سے اٹھ گئے تو اب بعد میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، تو علم اٹھ گیا زمین سے۔ پھر جو تابعین کے علماء تھے تو جب وہ چلے گئے تو ان کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح کر کے یہ قدرت سنت جاریہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ عالم چٹی ان پڑھ بنتے جائیں مختلف صدیوں میں، اس طرح نہیں چھینا گیا، بلکہ علماء فوت ہوئے تو علم ساتھ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ نے پیچھے عالم نہ چھوڑا، لم یبق، جب رب نے کوئی عالم باقی نہ رہنے دیا کسی بستی میں یا کسی علاقے کا عالم، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو وہاں پھر لوگوں نے جہال کو رؤوس بنا لیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب سرکار فرما رہے تھے کہ جب اللہ کسی علاقے میں عالم نہیں رہنے دے گا، اس وقت تو مستقبل کے لحاظ سے فرما رہے گے کہ جب رب کہیں عالم نہیں رہنے دے گا تو اس علاقے کے لوگ پھر جاہل کو اپنا سردار بنا لیں گے، یعنی جاہل کو ہی مدرس بنا لیں گے، جاہل کو مفتی بنا لیں گے، تو جاہل پھر فتویٰ دے گا۔ تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ عالم اٹھ گیا اور جاہل پیچھے سردار بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَسُئِلُوا، ان جاہل جانشینوں سے سوال کیا گیا، جاہل جانشینوں سے، کہ جہاں سے عالم اٹھا اور پیچھے پڑا ہوا کوئی نہیں تھا، لوگوں نے کسی جاہل کو ہی سردار بنا لیا۔ تو پھر سردار تو بنایا مسئلے پوچھنے کے لیے، تو ان سے پھر جب مسئلے پوچھے گئے فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، تو انہوں نے پھر بغیر علم کے فتویٰ دیا، کیونکہ پڑھے ہوتے تو علم کا فتویٰ دیتے، تو بغیر علم کے انہوں نے فتویٰ دیا۔ تو کیا ہوا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے اوروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ ہے علم کا اٹھ جانا۔ اس طرح یعنی قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھنے کا جو سانحہ ہے وہ بیان کیا کہ عالم اٹھے گا تو علم اٹھے گا۔ تو عالم کو چاہیے پہلے اپنی جگہ، اپنے بعد کون بیٹھے گا اس کا اہتمام کرے، علم آگے منتقل کرے، تاکہ کسی جاہل کو وہ سردار نہ بنایا جائے، اور اگر جاہل سردار بنا تو پھر جیسے بنانے والے انہوں نے بنانے میں جاہل کو بنایا تو اس جاہل سے پوچھیں گے، تو یہ علم پڑھے بغیر نہیں آتا، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ حدیث پیش کی تھی طاہر القادری نے، وہ 13.5 گھنٹے میں، اور اس سے پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں کو حدیث پڑھنی بھی نہیں آتی، اور یہ تو یہاں خود ہی غلطی کر گیا تھا، یعنی افتو کی جگہ جو ہے وہ افتو اس نے پڑھا۔ تو اس طرح کر کے یعنی جو حدیث کا مفہوم تھا وہ نفس الامر میں پایا گیا، وہ جہالت والا۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔